میں خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور لاہور بار ایسوسیشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو آج اکٹھا کیا، اور یہ پہلی میٹنگ ہے جو کہ ایکشن کمیٹی کی ہو رہی ہے 27ویں ترمیم کے بعد، اور میں بہت ممنون ہوں جناب منیر ملک صاحب کا، جو آج سارا دن انہیں جو ہے گزارنا پڑا ایئرپورٹ پر، بار بار ان کا جہاز جو تھا وہ ملتوی ہوتا رہا اور ان کو بہت وقت گزارنا پڑا ایئرپورٹ پر، بہت تکلیف کرنی پڑی یہاں پہنچنے کے لیے، لیکن ان کا آنا بہت ضروری تھا کیونکہ یہ ہی ایکشن کمیٹی کو لیڈ کرتے ہیں، اور انہی کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ تعالی یہ آنے والے دنوں میں ہماری موومنٹ چلے گی، جیسے کہ 2007 میں بھی انہوں نے ہی ابتدا کی تھی اس موومنٹ کی مارچ 2007 میں، اور کامیابی سے یہ موومنٹ جو تھی وہ اپنے انجام کو پہنچی تھی۔ لہذا ان کی لیڈرشپ کی ہمیں ضرورت ہے، اور انہوں نے ابھی اس تحریک کو آگے لے کے جانا ہے۔ وہ اپنے اختتام میں بتائیں گے جو بھی مناسب رستے ہوں گے۔ جو میں نے مختصراً بات کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم جن حالات میں اس وقت موجود ہیں اس میں اس ملک میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد آئین نام کی کوئی چیز اس ملک کے اندر نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی آئینی ادارہ رہ گیا۔ دیکھیے 8 اور 9 فروری 2024 کے بعد جو کچھ اس رات ہوا، عوام کے مینڈیٹ کو کل کیا گیا اور ایک جعلی مینڈیٹ رات میں گھڑا گیا، اور اس کے تحت ایک جعلی پارلیمنٹ 9 فروری کو معرض وجود میں لائی گئی، اور پھر اسی بنیاد پر ایک جعلی حکومت قائم کی گئی۔ ہارے ہوئے جو ایم این اے ہارے ہوئے تھے انہی میں سے ایک جعلی وزیر اعظم بنا، اور باقی جعلی وزراء بنے، اور جعلی کیبنٹ معرض وجود میں آئی۔ لہذا پاکستان میں نہ کوئی لیجٹیمیٹ پارلیمنٹ ہے، نہ لیجٹیمیٹ کیبنٹ ہے، اور ایسی پارلیمنٹ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، کوئی لیجٹیمیسی حاصل نہیں ہے کہ آئینی ترامیم کرتے پھریں۔ ان کو تو عام قانون سازی کی بھی جو ہے لیجٹیمیسی نہیں ہے، تو خواہ کہ آئین کو ترمیم کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ فوجی اسٹیبلشمنٹ جو کہ اصل میں اس وقت حکومت کر رہی ہے، یہ تو صرف ان کے پپٹس ہیں جو سامنے نظر آتے ہیں، جو ان کو ہر جگہ دکھانے کو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دیکھو ایک صدر بھی ہے اور ایک وزیر اعظم بھی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ وزراء بھی ہیں۔ دے آر نتھنگ، صرف محض پپٹس ہیں۔ یہ پپٹری کا ایک بہت بڑا تماشا اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، اور حالانکہ ہماری عدلیہ کا بھی کوئی اتنا اچھا ریکارڈ نہیں، وہ پہلے بھی ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ کے مرضی کے مطابق ہی چلتی رہی، لیکن لگتا ہے کہ موجودہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ایون وہ عدلیہ بھی منظور نہیں تھی جو کبھی کبھی انڈیپینڈنس شو کر جاتی ہے۔ لہذا انہوں نے سوچا کہ اس کا بھی قصہ تمام کر دیا جائے، اور یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے تحت اس کا بھی جنازہ نے پہلے 26ویں ترمیم میں اس کو قتل کیا گیا، اور 27ویں ترمیم میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ لہذا آئین نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ اب ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، وکالت کے پیشے کی بھی کوئی جواز نہیں رہ گیا۔ جب عدلیہ ہی نہیں رہ گئی، جب آپ انصاف ہی نہیں لے کے دے سکتے لوگوں کو، جو کہ آپ کا بنیادی مقصد ہے، وکیل ایک معزز ایک پیشہ ہے کیونکہ وہ لوگوں کو انصاف دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب تو یہاں پر راج ٹاؤٹس کا ہو گیا ہے، جو کہ سودے کرتے ہیں، جو سودے بازی کی بنیاد پر اپنے معاملات چلاتے ہیں۔ اب
ہمارے پر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی جو ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے وہ ہم وکلا کو آپس میں تقسیم کیا ہے اور ٹاؤٹ رواں لوگوں کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے، اور اسی لیے اس وقت ہم بڑے ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی ناجائز طریقے سے سپریم کورٹ بار پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر پاکستان بار کونسل پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ صرف انہی کے اشارے پہ پھر ناچتے ہیں، اور بہرحال انہوں نے اپنے بہت جائیدادیں پیسے سب کچھ بنا لیا ہے۔ لیکن ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا اس مقدس پیشے کو بچانا چاہتے ہیں، یا پھر ہم اس ملک میں ایک عدالتوں میں ٹاؤٹوں کا راج چاہتے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے بہت بڑا سوال ہے، میں آپ کے سامنے وکلا بھائیوں بہنوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور یہ فیصلہ آپ کا ہوگا۔ ان کو سروں پہ سوار کرنا ہے۔ جب تک یہ سوار ہیں اس ملک میں کوئی نظام نہیں چلے گا، کوئی عدالتی نظام نہیں چل سکتا، کوئی عدالتیں نہیں ہو سکتی۔ یہ عدالتیں ایک مذاق بن کے رہ جائیں گی، جو کہ اس وقت اس کی صورتحال ہے۔ لہٰذا ہمیں اس پر بہت غور کرنا پڑے گا، اور آپ سب سے ایک اور گزارش یہ ہے کہ چند ایک تجاویز جو میں نے بھی دی ہیں اس میں وہ آپ کے سامنے آئیں گی، اور منیر ملک صاحب فرمائیں گے۔ یہ جس کو انہوں نے آئینی عدالت کہہ دیا ہے، یعنی وفاقی آئینی عدالت، یعنی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، یہ کوئی عدالت نہیں ہے۔ یہ اگر ہے تو ان کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے کسی حصے میں آپ دیکھ لیں، ایک وقت میں سپریم کورٹ اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہوتی، ہو سکتی نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ بنیادی طور پر تو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے۔ اس کا اصل مقصد ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ، کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا، کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کرنا، کانسٹیٹیوشن پر لوگوں کو عمل درآمد کرانا۔ اگر اسی کے پاس سے کانسٹیٹیوشن جو ہے جورسڈکشن ختم کر دی تو اس کا جواز ختم ہو گیا۔ اور اگر کسی ایک جعلی سی عدالت بنا کے کہہ دیا کہ اس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ مانو، جو کہ در حقیقت ان کے جو جوڈیشل ٹاؤٹس پر مشتمل تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں نہ آئین ہے نہ آئینی عدالت ہے کوئی۔ لہٰذا میں اپنے وکلا بھائیوں بہنوں کو اپیل کرتا ہوں، خدا را اس جعلی عدالت کے سامنے نہ پیش ہوں۔ ہمیں بتانا ہے کہ ہم نہیں مانتے اس کو، یہ تم نے چند ایک اپنے چمچوں کے بنیاد پر امین الدین ٹائپ، ہم دیکھ نہیں رہے کتنے عرصے سے یہی وہ لوگ ہیں چن چن کر ان کے ذہن میں اگر کوئی ذرا سا بھی کبھی ڈفر کرنے والا، حالانکہ مندو خیل بھی ان کا چمچہ تھا، لیکن اس کو نہیں لے کے گئے، کیونکہ ایک آدھ کیس میں اس نے ڈفر بھی کر دیا۔ اس وقت کوئی نہیں، اس وقت صرف لیفٹ رائٹ کرنے والے چاہیے۔ صرف اوپر سے جب آئے تو آپ لیفٹ رائٹ کریں، اگر آپ نے ذرا سا بھی ادھر ادھر کیا تو آپ بھی ان کی۔ اسی طرح وہ محمد علی مظہر، وہ بھی ان کا بہت بڑا چمچہ تھا، ہر وہ کام کرتا تھا جس کے اشارہ کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی تھوڑی سی انڈیپینڈنس شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اب تو صرف وہی ہوں گے جو ہمارے اشارے پہ لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے پہنچیں گے۔ تو بھائی یہ کوئی عدالتی نظام نہیں رہ گیا، یہ فوجی عدالتی نظام ہے۔ یہ فوج کی یعنی یہ ملٹری کورٹ سے بھی بدتر عدالتیں بن کے رہ گئی ہیں۔ لہذا یہ ہمارا فرض ہے اس قوم کے افراد ہوتے ہوئے، اس ملک میں وکیل ہوتے ہوئے، آئین کے سپاہی ہوتے ہوئے، کہ ہم ان دونوں ترامیم کو وہاں دفن کر کے آئے جہاں یہ دفن ہونی چاہیے، اور آئین کو اصلی شکل میں بحال کریں اور عدلیہ کو آزاد کرائیں۔ یہ ہمارا بنیادی فرض ہے۔ یہی آنے والے وقت میں اگر اس ملک اللہ نے ترقی دینی ہے اور بچانا ہے، مجھے یقین ہے یہ ملک اللہ کا دیا وہ تحفہ ہے، یہ فوجیوں نے نہیں دیا۔ آپ بتائیں کہ اس ملک کو ایک کوئی فوجی نظام کے تحت بنایا گیا؟ ہرگز نہیں۔ یہ ملک بنا ہے ایک جمہوری نظام کے تحت، ایک جمہوری انداز سے۔ قائد اعظم محمد علی جہاں ایک جمہوری انسان تھے، انہوں نے لیڈ کیا ہے، جمہوری طریقے سے اس ملک کو بنایا گیا ہے۔
اور یہاں آ کے جرنیلوں نے قبضہ کر لیا ایز نیو کلونیل پاور. اس لیے جب تک آپ اس کی بنیاد پر نہیں لے کے آئیں گے یہ ملک صحیح معنی میں نہیں چل سکے گا. یہ آپ سب کا اور خاص طور پہ آنے والی ہماری وکلا کی نسلوں کا فرض ہے کہ اس ملک کو بچائے، اس ملک کے آئین کو بچاؤ، اس ملک کے عدالتی نظام کو بچاؤ.